جب آپ اپنے لیے کوئی اسپاؤس دیکھیں تو حدیث میں آتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی چاہیے. المال، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں. الجمال، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں. الحسب، کچھ لوگ ان کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کیا ہے. اور اینڈ میں النسب، کہ ان کا نسب کیا تھا. اور اینڈ میں کچھ لوگ جو ہے دین دیکھتے ہیں، اس میں دین کتنا، اخلاق کیا ہے. اور اکثر لوگ یہ حدیث نہیں سمجھتے. جب حدیث میں آتا ہے کہ فاظفر بذات الدین تربت یدک، حدیث میں آتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اس کو چوز کرنے کے ساتھ جس میں دین ہے اور وہ اخلاق کے ساتھ بھرا ہوا ہے، دین کے ساتھ ساتھ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ. اگر آپ کو کسی نے آپ کو کہیں سے پروپوزل آیا ہے اور آپ ان کے دین اور ان کے کیریکٹر سے، اخلاق سے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کا دین کتنا اچھا ہے، اخلاق کتنے اچھے ہیں، ان سے نکاح کریں. فانکحوہ، آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ، اخلاق اور دین. یعنی اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، بہتر ہے، آپ کے جتنا ہے آپ سے بھی اچھا ہے، اور دین لیول آپ جتنا ہے آپ سے بھی اچھا ہے، تو آپ کے پاس یہاں زیادہ چانس ہے کہ سوچنے کا کہ جہاں آپ اپنی بیٹی بھیجیں گے وہ خوش رہے گی، ان کی شادی کر دیں. اور ایسا کیوں ہے کہ جب مال کی بات آتی ہے اور جمال کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں آپ خوبصورتی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا، خوبصورتی نہیں جانا بھائی جیسی ہے اگر ویسی ہونی چاہیے، خوبصورتی نہ دیکھیں، یہ غلط ہے. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جمال کی طرف نہ دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ تمام چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھنی چاہیے، لیکن ترجیح دین والے کو دیں. مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی زیادہ حسین ہے اور آپ دیکھ کے گر پڑے اس کو، اور ان میں کوئی دین نہیں ہے، اور پھر آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جو وہ بھی حسین ہے لیکن اس کو دیکھ کے آپ گرے نہیں ہیں، ان کے لک سے آپ کا دل گھائل نہیں ہوا، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھ کے ان کو بے ہوش ہونے ہی والے تھے. اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہ اچھے دکھتے ہیں، خوش شکل ہیں اور اچھا دین ہے ان میں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لکس پہ کمپرومائز کر دیں سرٹن ایکسٹینٹ تک، کچھ حد تک، لیکن اس چیز کو لازم بنائیں کہ دین ان میں ہونا چاہیے لازم. لیکن اگر آپ صرف لکس پر جائیں گے، جمال پہ جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہی خوبصورت چہرہ اس پہ جھریاں آ جائیں گی.